إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له 3 بنات أو بنتان أو 3 أخوات أو أختان فصبر فيهن ويتقي الله فيهن وأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار متفق عليه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے، جس کا مقصد اپنی اولاد کو صحیح اسلامی اور اخلاقی تربیت دینا ہے۔ بعض باتیں گزشتہ جمعہ میں آئی ہیں اور بقیہ باتیں انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ دعا ہے بارے الہٰ سے کہ اللہ رب العالمین جو لوگ ہم میں صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی صحیح تعلیم، تربیت، اخلاقی راہ پر گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، انہیں اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے محبت کرنے کی اور اسلامی تعلیمات کی زندگی میں اور اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين رب العالمين۔ اولاد کی پیدائش کے بعد اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے دونوں کان میں اذان دیا جائے۔ دونوں کان سے مراد یہ ہے کہ اسے آپ اپنے گود میں لے لیں اور اذان دیں گے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کان سے ہی سنے گا، تو اس لیے دونوں کان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أذن في أذن حسن بن علي رضی اللہ عنہ حين ولدته فاطمہ۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب حضرت فاطمہ نے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دیا. تو اذان دینے والی جو روایت ہے یہ ثابت ہے، لیکن کان میں چھوٹے نومولود کے کان میں اقامت کہنے والی بات کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. تو گویا اذان دینا یہ ثابت ہے، اقامت نہیں کہا جائے گا. بعض ہمارے درمیان بعض لوگ مشہور کرتے ہیں کہ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی. تو اقامت والی جتنی بھی روایتیں آتی ہیں ساری کی ساری روایتیں غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، اور صحیح کیا وہ بالکل موضوع قسم کی روایتیں ہیں. اس لیے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نومولود کے کان میں اذان تو ثابت ہے لیکن اقامت ثابت نہیں ہے. بہت سارے ہمارے بھائی لوگ ایسے موقع پر محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر یہ دونوں کام انجام دیتے ہیں، اور اس کے لیے مسجد کے امام صاحب کو، مسجد کے مؤذن صاحب کو یا کسی بڑے عالم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور بچے کے کان میں اذان دے. اذان کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے مسجد کے امام اور مؤذن ہی مختص ہو اس کام کے. جس عورت نے اپنے بچے کو جنم دیا ہے وہ بھی اذان دے سکتی ہے، باپ اذان دے سکتا ہے، گھر کے خاندان کا کوئی بھی فرد اذان دے سکتا ہے. اسلام بہت آسان دین ہے. ان الدین یسر، اس آسانی کا فائدہ، اس کا استعمال ہمیں اٹھانا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے. بے جا تکلفات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اذان دینے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ فجر کیا یا کسی نماز کا وقت ہوگا. جیسے بچہ فجر سے پہلے پیدا ہوا تو فجر کی اذان کا جب وقت ہوگا تبھی اس کے کان میں اذان دی جائے گی، یہ کہیں متعین نہیں ہے. کسی نماز سے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو اگلی نماز کے اذان کے وقت کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد بچے کے کان میں اذان دی جائے گی، ایسا کہیں متعین نہیں ہے. تو بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. اسی طرح سے ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے. قبلہ رخ ہونا، باوضو ہو کر اذان دینا، بچے کے کان کی بات میں کر رہا ہوں. مسجد میں اذان دینے کے لیے بھی وضو شرط نہیں، لیکن چونکہ ایک عبادت ہے اور عبادت طہارت کی حالت میں کی جائے تو بہتر ہے، افضل ہے. ویسے مسجد میں مؤذن کو بھی اذان دینے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، مگر یہ عبادت ہے اور عبادت پاکی کی حالت میں جب آدمی انجام دیتا تو اس کے دل کو تسلی ملتی ہے. افضل اور بہتر ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں اذان دے. اور اسی طرح سے اذان دینے کا جو فائدہ ہے، شیطان یہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کیسے میں بچے کو پاؤں اور اپنا شکار بناؤں. لیکن جیسے ہی پہلا کلمہ توحید کا اس کی کان میں گونجتا ہے شیطان ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے کہ پہلے ہی دن سے اس کے کان میں ایسی باتیں ڈال دی گئی ہیں جس پر میرا کوئی کنٹرول اور قبضہ نہیں رہے گا. تو میرے بھائیوں اذان دینا چاہیے، اقامت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو ایک حق تو یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو گھر کے اندر تو اسے اس کے کان میں اذان دی جائے. دوسرا ایک حق آتا ہے تحریک کرنا، بھٹی دینا. بھٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ کھجور وغیرہ چبا کر کے اسے باریک کر لے، بچے کے منہ میں زبان پر اس کے ہونٹ پر لگائے. اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل کروایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک بھی لینا مقصد تھا، لیکن آپ کی ذات کے بعد کسی ذات سے تبرک لینا چونکہ یہ شرک ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ہمیں تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہی بچے کی تحریک کرے. اگر مل جاتے ہیں بہت آسانی سے گھر کے بڑے بزرگ، نمازی آدمی، پرہیزگار آدمی اور اسی طرح سے نیک آدمی، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں مل رہے تو اس کے لیے بھی کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہر ماں باپ اپنے آپ کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. کیوں آپ جا رہے ہیں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو نیک بنائیے تاکہ آپ کسی کا محتاج نہ رہیں. اللہ رب العالمین نے نیکوکاروں کے پیچھے پیچھے گھومنے کا حکم نہیں دیا، نیک بننے کا حکم دیا. تو آپ کی اولاد بھی نیک بنے گی اگر آپ نیک بن رہے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں،
بچوں کے حقوق ہمیں بہت خیال کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن ہمارے بچوں پر کیا حق ہے یہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اپنی اصلاح کریں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کریں۔ تو تحقیق کرنا یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بیان کرتے ہیں ولد لی غلام فاتیتہ بہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، میں اسے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، فسماہ ابراہیم فحنکہ بتمرۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور چبا کر کے اس کی گھٹی تھی، اس کی تحنیک فرمائی، ودعا لہ بالبرکہ، اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کا بڑا بیٹا تھا، پہلا لڑکا تھا، بڑا بیٹا تھا یہ، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک فرمائی۔ اس کے بعد اور بھی اولاد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے یہاں ہوئی۔ اسی طرح سے واقعہ آتا ہے حضرت ابو طلحہ کا، جب ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، ابو طلحہ گھر سے کہیں باہر تھے، وہ آئے تو اتنے میں گھر میں بیوی سے پوچھا بچہ کیسا؟ کہا بہت اچھا ہے، آرام فرما رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے رات گزاری، حق کے شوہری جو تھا بیوی وہ ادا کیا، ان کے ساتھ رات گزاری، شاباشی کیا۔ پھر اس کے بعد بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی امانت دے اور پھر وہ امانت واپس مانگے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ امانت اسے واپس کر دوں گا، اور ہر مومن یہی کہے گا کہ بھائی امانت ہے تو امانت واپس ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ بچے کو زمین میں چھپانے کے لیے انتظام کیجیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا جس کی امانت تھی اس نے مانگ لیا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کے بعد بچے کو دفن کر دیا۔ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرستم اللیلہ، تم لوگوں نے رات میں جو ہے شاباشی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا اللہم بارک لہما، اے اللہ ان کے یہاں برکت عطا فرما۔ اسی شاباشی سے ان کے یہاں حمل قرار پا گیا، اور پھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس لڑکے کی پیدائش کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں سے اپنے گھر سے کھجور بھی لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا نام رکھتے ہیں اور پھر اس کھجور کو چبا کر کے تحریک کرتے ہیں، مٹی دیتے ہیں۔ تو ان دونوں واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ نومولود بچے کے لیے گھٹی دینا چاہیے، یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ایک حق یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے، برے ناموں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ ناموں کا شخصیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ قیامت کے دن، حدیث تو ضعیف ہے لیکن دوسری حدیث سے اس کی تائید ملتی ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر جو یہ لفظ حدیث ہے کہ ہر انسان کو اس کے اور باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اس کے الفاظ ضعیف ہیں مگر اس کی تائید صحیح بخاری کی حدیث سے ملتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اچھا نام رکھنا چاہیے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور اچھے ناموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض روایتوں میں انبیاء کے نام کا بھی ذکر آتا ہے کہ انبیاء کے نام پر نام رکھے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نام جو ذکر کیا ہے، کہا تمہارے اسماء میں سب سے محبوب نام اگر کوئی ہے تو عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور عبداللہ اور عبد الرحمن ہمارے یہاں میں ہمارے خاندان میں بہت عبداللہ عبد الرحمن ہو گئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ تمہارے ناموں میں پسند ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ نبی کے نام پر ابراہیم رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام۔ تو انبیاء کے ناموں کو تلاشیا، صحابہ صحابیات کے ناموں کو تلاشیا۔ آج ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں، کسی کا نام کرن ہے، کسی کا نام سورج ہے، کسی کا نام نیہا ہے، کسی کا نام تمنا ہے۔ ایسے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آرزو، تمنا، نیہا، سورج، کرن، یہ سب کیا ہے؟ اتنے بہترین بہترین نام ہیں جو نام قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ ہم نوح اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتے، ہم لوط اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتے، ہم ادریس اور اسماعیل سے گھل کرتے ہیں، ہم ابراہیم سے گھل کرتے ہیں، ہم کس کا نام رکھتے ہیں؟ ہم یا تو رکھیں گے تو شاہ رخ خان
اپنے بچوں کا ان ہیرو کا نام رکھو جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا ہے، جن سے اللہ راضی تھا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی تھا۔ ایسے ہیرو ہمیں پسند نہیں آتے کیونکہ ہم ناچنے گانے والے اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، اس نام کا اثر بڑھتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے اجتناب کیجیے ایسی چیزوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناموں کا اثر دیکھیے کیسے پڑتا ہے۔ عبدالحمید بن جبیر ایک تابعی ہے، یہ کہتے ہیں ہم سعید بن مسیب کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، اور سعید بن مسیب سید التابعین، تمام تابعیوں کے سردار ہیں، بہت بڑے تابعین ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلم، تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے، اور حزن کے معنی ہوتا ہے سخت زمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا بل انت سہل، تم سخت نہیں بلکہ تم نرم ہو، آسان ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ جو نام میرے باپ دادا نے رکھ دیا ہے میں اسے چینج کر لوں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں ہمارے دادا نے چینج نہیں کیا، اس کے بعد سے صرف دادا کے اندر نہیں، یہ پورا خاندانی اثر آ رہا ہے سختی کا ہمارے اندر۔ ما زالت تلک، کہتے فما زالت فینا الخصومۃ بعد، جب سے لے کر کے ہمارے خاندان میں سختی ہی سختی آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ مشہور رہتے ہیں، یہ پورا خاندان ہی ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں سخت مزاج ہے، اجٹ قسم کا ہے، جھگڑالو ہے۔ یہ خاندانی ناموں کا بھی اثر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ بلندہ صاحب انہوں نے پسند نہیں کیا، کہتے اس کی وجہ سے ہمارے پورے خاندان میں سختی چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کا نام، حضرت زینب کا نام جو برہ تھا اسے چینج کر دیا اور زینب نام رکھا، جویریہ نام رکھا۔ تو اسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں ناموں کا معنی مطلب اگر صحیح نہ ہو تو پھر اسے چینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے نام رکھیں، انبیاء کے نام، صحابہ صحابیات کے نام، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سب سے بہترین ہے آپ کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، جن کے ذریعے سے چاہو، جس نام سے چاہو اللہ کو پکارو، اس کے سامنے عبد لگا کر کے آپ نام رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کا۔ اللہ کا بہترین نام ہے، ان ناموں کا انتخاب کیجیے آپ۔ ایسے ناموں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے جس سے ذاتی تعریف اور ستائش جھلکتی ہے، جیسے شہنشاہ لوگ رکھتے ہیں، ستار نام رکھتے ہیں، تو ایسے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے، شرکیہ ناموں سے بچنا چاہیے۔ عبد النبی، عبد الرسول، عبد الکعبہ، عبد المسجد، اس طرح کے ناموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عبد العزا، یہ سب شرکیہ نام ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کا نام سنا جاتا ہے کہ یہ عبد النبی ہے، عبد الرسول ہے، رسول کے بندے، نبی کے بندے، اللہ کے بندے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے ناموں کی طرف نسبت نہ کر کے محبت نبی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھانے کی خاطر نبی کا بندہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خود بندہ ہوں، میں خود بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، فقولوا عبد اللہ، مجھے اللہ کا بندہ کہو، میں اللہ نہیں ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو۔ تو جہالت کی وجہ سے ساری چیزیں جھلکتی ہیں، اس لیے نام رکھتے وقت کسی جانکار سے اچھے ناموں کی تجویز کرا لینی چاہیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو بچوں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کا اچھا سا نام رکھا جائے، شرکیہ ناموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اسی طرح سے ایک حق یہ آتا ہے کہ بچے کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کی طرف سے 2 بکری یا بکرے اور بچی کی طرف سے 1 بکری یا بکرا۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے بچے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرنے کی تو آپ 1 جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ کم سے کم کیا ہے، 1 ہے۔ لڑکی کا جو عقیقے میں معیار ہے وہی معیار پھر کم سے کم کا ہو جائے گا، تو آپ 1 جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت کسی کے پاس طاقت نہیں عقیقہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، انسان اگر شروع سے انتظام میں رہے تو انشاءاللہ جتنی فضول خرچیاں کرتا ہے اتنے میں عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن آخری حالت ایسی آ جاتی ہے کہ ایسے موقع پر وہ کہتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، قرضہ لے کر کے کیسا عقیقہ کرنا، جبکہ اپنی دوسری تمام فضول چیزیں قرضہ لے کے انجام دیتا ہے۔ قربانی اور عقیقے میں اس کے پاس قلاشی آ جاتی ہے، جو حق ہے اس کے اوپر اس وقت وہ قلاش ہو جاتا ہے۔ مان لیجیے حقیقی معنوں میں کوئی مجبور ہے، نہیں کر سکا ایسا آدمی، تو بڑے ہونے کے بعد وہ اولاد اپنا عقیقہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے،
کی اصل یہ حق باپ کا. اچھا ایک مسئلہ اور آتا ہے, باپ کے پاس حق نہیں ہے, باپ کے پاس طاقت نہیں ہے, تو کیا گھر کا کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے؟ چچا ہے, تایا ہے, ماموں ہے, نانا ہے, دادا ہے, کوئی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے. عقیقہ خاندان کے کسی بھی فرد نے کر دیا ہے تو اس بچے کی طرف سے مانگا جائے گا. تو کم سے کم جو جانور بتایا گیا, ایک جانور بچے کی طرف سے ہے اور بچے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور بیان فرمائے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی پیدائش پر اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین کبشین, 2 میٹھے کبشین 2 میٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے. بڑے جانور میں عقیقہ نہیں ہے. گایوں میں بہت سارے لوگ 7 بچوں کا حصہ ڈال کر کے گائے میں 7 لڑکوں کا عقیقہ کر دیتے ہیں. یہاں میرے بھائی جان دینا ہے, جان دینا ہے. یہاں پہ حصہ نہیں, قربانی میں حصہ چلتا ہے, عقیقے میں حصہ نہیں چلتا ہے. کتنی مرتبہ ایسا سنا گیا ہے کہ ہم نے گائے ذبح کیا ہے اور اس کے اندر اپنے 5 بچوں کا عقیقہ کیا ہے اور اس میں بیوی کو بھی اپنے کو بھی شامل کر کے پورے گھر کا عقیقہ کر ڈالا ہے. عقیقے میں حصہ نہیں, حصہ کس میں؟ قربانی میں ہے, بڑے جانور کے اندر. عقیقے میں چھوٹا جانور چلتا ہے, چھوٹا جانور آسانی کی خاطر ہے, بڑا جانور مہنگا بھی ملتا ہے, آسانی کی خاطر ہے. یہاں جان مقصود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ, ہر پیدا ہونے والا لڑکا اپنے عقیقے کے عوض رحم میں رکھا ہوا ہے. جب تک اس کا عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے تب تک وہ رحم چھوڑے گا نہیں. لہذا آپ کا لڑکا مرہون ہے, رحم میں رکھا ہوا ہے, عقیقہ کیجیے, وہ چھوٹے گا. تو یہ باپ کا حق ہے. اس حق کو کوئی بھی آدمی خاندان کا ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے, اس کا عقیقہ مانا جائے گا, درست قرار دیا جائے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنے بچوں کے عقیقے کا انتظام کرے. اب عقیقہ چھوڑ کر کے جاہلانہ رسموں کی طرف امت جا رہی ہے. عقیقے میں وہی خرچہ آتا ہے جو آپ چھٹی میں کر رہے ہیں. عقیقے میں وہی خرچہ آتا ہے. ہم نے رسم بنا لی ہے چھٹی کرنے کی جو مصنون نہیں ہے, دھوم دھام سے چھٹی کا رسم کرتے ہیں, عقیقہ نہیں کرتے ہیں. اور جب سنت چھوڑ رہے ہیں تو اس میں کتنا خرچہ ہوگا آپ کو پتا نہیں. وہاں پہ سنت میں ایک لمٹ 2 جانور, چھٹی میں پتا نہیں کتنا خرچ کر ڈالتے ہیں. تو سنت سے لوگوں کو چڑ ہے. اور ابھی دیکھیے چند دنوں کے بعد جھنڈا لے کر کے گھومیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا ڈنکا بتائیں گے, سنت کا کام ایک نہیں کرتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی محبت کا دعویٰ دکھانے کے لیے گھروں پر جھنڈے, گاڑیوں پر جھنڈے, پیٹھ پہ جھنڈے, اور نیا نے کہا کہاں جھنڈے کوٹ کے چلتے ہیں. لہذا ہمیں اس سے عبرت لینا چاہیے. یہ رسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور ایک المیہ یہ ہے کہ بچے کے لیے پیدائش کے 7ویں دن بال نکالنا ہے. بال نکالتے ہوئے سال پر منت مانے رہتے ہیں, فلاں درگاہ پر جا کر کے اس کا بال نکالیں گے. غیر مسلموں کی طرح سے مولن کی رسم ان کے یہاں ادا کی جاتی ہے. 2 رکعت سنت پڑھ کے اس کے بعد بیٹھے, 2 رکعت سنت پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے کر کے 7ویں دن گندگی غلاظت جو سر میں ہے, 7ویں دن گندگی غلاظت کو ترک کر کے سال بھر کی نیت مانتے ہیں, فلاں درگاہ پر جا کر کے بال اتاریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بے جا تکلفات ہے میرے بھائیو, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ شرکیہ رسمیں ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقیقہ کا جانور ذبح نہ کر کے اس کی رقم صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یہ رقم بھی صدقہ و خیرات کرنا جائز نہیں ہے. عقیقہ اس سے نہیں مانا جاتا ہے. عقیقے کی رقم, قربانی کی رقم, صدقہ خیرات کرنا کہیں بھی اللہ کے رسول اور صحابہ سے ثابت نہیں. اس لیے اپنے بچوں کی جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اسلامی طریقے سے پرورش کرے. جو ان کے اوپر حقوق ہے ان حقوق کی ادائیگی کرے. کھانے پینے, لباس, دوا, علاج, ہر چیز کے اندر شریعت کا خیال کرے. بچے بیمار ہو جائے تو ان کے اوپر تعویذ گھر کے رکھانا یا اسی طرح سے قالین پوتنا اور نظر بد سے بچانے کے لیے طرح طرح کی ڈوریاں باندھنا, یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. مائیں محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر کے بچوں کو تیل مالش کرتی ہے تو ان کے گال پر ایک کالا ٹپکا لگا دیتی ہے, پیر کے تلوے میں کالا ٹپکا لگا دیتی ہے. یہ تمام چیزیں بچے کو نظر بد سے نہیں بچا سکتی ہے. میری ماں, آپ سورہ فلق, سورہ ناس یاد کر لیں, سورۃ الفاتحہ
یہ چھوٹی چھوٹی جو سنتیں دعائیں اذکار ہیں اس کا اہتمام کریں. نظر بد نہیں، ایک لائن کی بھی دعا نہیں ہے، اس کو یاد کر لیں، اپنے بچے پر خود ہی دم کرتے رہیں، کیونکہ جو محبت آپ کو ہے اس بچے سے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی ہے. لہذا چاہیے یہ کہ ان چیزوں کو پابندی میں لائے، عمل میں لائے، یہ چیزیں نہ لا کر کے دوسری چیزوں کی طرف، شرکیہ رسموں کی طرف، بدعات کی طرف مائیں بہنیں بچوں کو لے کر کے جا رہی ہیں. بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کی کوئی غلطی نہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کی سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے جہالت، نادانی اور اسی طرح سے اپنی کم علمی کا ثبوت دے کر کے بچے پر ظلم نہ کریں. اسی طرح سے بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو بعض مائیں اپنے زبان سے شرکیہ کلمہ بھی نکالتی ہیں. معصوم بچے کی کیا غلطی تھی، اس کی جگہ پر اللہ مجھے بھی معاف کر دیا. معصوم بچے کی کیا غلطی تھی، اس کی جگہ پر مجھے معاف کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراض ہونے والے کلمات ہیں. اللہ تعالیٰ بیماری دے رہا تو شفا دینے والی ذات اللہ ہی ہے. اللہ موت دے رہا تو اپنی اولاد میں دینے والی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. یہ بچہ بچپن میں وفات پا گیا ہے تو اللہ نے انعام رکھا ہے کہ جو ماں اور باپ صبر کر لیتے ہیں یہ اولاد اس کی قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے صبر کرے بیماری پر، شرکیہ کلمات اپنی زبان سے نہ نکالے، کیونکہ شاعر کہتا ہے دکھ سکھ تیری مٹھی میں ہے جو جس کے لائق تھا دیا. بچے کو بیمار کرنا مقصود ماں کو تھوڑا سا آزمانا ہے کہ یہ بچہ بیمار ہے تو ماں کی کیا حالت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو تو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بڑھاپے کا سہارا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تھوڑی سی بیماری سے، بخار سے، کھانسی سے، سردی سے گھبرا کر کے آپ شرک کرنے کے لیے راضی ہو گئی ہیں، بازاروں درگاہوں کا چکر لگانے کے لیے راضی ہو گئی ہے. اس لیے شرکیہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے. بچوں کے ذریعے سے اکثر ماں باپ پیدائش سے پہلے بھی، پیدائش کے بعد بھی آزمائش میں مبتلا ہو کر کے شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کر رہے ہیں. اس کی اصلاح ہونی چاہیے. بچوں کے ذریعے سے شرک نہ کریں، شرک میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اصل تربیت آتی ہے. وہ کیا ہے؟ اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ. آپ کے بچے جب بولنے لگے اصل تربیت یہاں سے شروع ہوئی. یہ تو باتیں تھی 7ویں دن کی، اصل تربیت تو یہاں سے شروع ہوئی کہ جب وہ بڑے ہو جائے کچھ بولنے لگے تو آپ سب سے پہلے انہیں کلمہ توحید سکھائیں، لا الہ الا اللہ. ان کو گفتگو کا آداب سکھائیں اور آپ بھی صحیح باتیں بولیں. قرآن مجید کے اندر بچوں کو کن الفاظ سے پکارا جائے وہ بھی ذکر ہے. قربان جائیے ایسے دین پر. یا بنی یا بنی ارکب معنا، فرمان بیٹا ہے نبی کا. پھر بھی نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے لاڈلے آپ میری کشتی پر سوار ہو جا. یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے نقطے جگر میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یا بنی یا بنی یا بنی، اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے. دوسرا کوئی جھکلا نہیں. گدھے، شیطان، بیوقوف، احمق، نالائق جو ہماری زبانوں سے نکلا کرتا ہے. مائیں بہنیں نوازتی رہتی ہے، بہت سارے جاہل قسم کے باپ اپنے بچوں کو ایسے نوازتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسے الفاظ سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بچوں کو بھی جو خطاب ہم دیں گے، جیسے انہیں پیار محبت سے بلائیں گے وہی چیزیں بچے بھی سیکھیں گے ہم سے. ہم انہیں جھڑکی دے کر، ڈانٹ کر، پھٹکار کر اور سختی کے ساتھ وہی چیزیں ان کے اندر بھی آئیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں بار بار سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں. بچے خود بخود ہم سے دیکھ کر کے سیکھ جائیں گے. بچے کیا ہے؟ بولتے کم ہے، سنتے زیادہ ہے، اور سن کر کے اس کو پھر چپ کے خاموشی کے ساتھ اسے عملی جامہ پہناتے ہیں. ہم ان کے لیے آئیڈیل اور اسوا، ماں باپ ان کے لیے آئیڈیل اور اسوا. لہٰذا اپنی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے. تو انہیں دھیرے دھیرے کھانے پینے کے آداب سکھائیں، گفتگو کے آداب سکھائیں، اور اسی طرح سے بڑے ہو کر انہیں ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان، اور اسی طرح سے روزمرہ کی دعائیں، قرآن مجید کی تعلیم، یہ ساری چیزیں انہیں سکھائیں. اور ایک بہت اہم نصیحت ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ گھر کے بڑے بوڑھے جو تجربہ کار ہے، گھر کے بڑے بوڑھے جو تجربہ کار ہے، جو اپنے تجربات شیئر کرتے رہتے ہیں،
ان سے بچوں کو خدا دور نہ کرے، ان سے بچوں کو دور نہ کرے، ان کے زیر سایہ اور زیر تربیت رکھے، ان سے بچوں کی ذہنی عقلی خاندانی تربیت ہوگی جو بعد میں ان کے زندگی میں بہت کام آئے گی۔ آج کتنے بچوں کو ان کے دادا دادی سے دور کر دیا گیا ہے، کتنے بچے ہیں جو دادا دادی سے دور ہیں۔ دادا دادی آپ کے بچوں کو بگاڑتے نہیں۔ کہاوت مشہور ہے کہ جب گھر کے اندر پوتے پوتیاں آ جاتی ہیں تو اپنی اولاد کی محبت کم ہو جاتی ہے، پوتی پوتیوں کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے وہ دادا دادی بچوں کو آپ کے بگاڑیں گے نہیں، آپ ان پر شک نہ کریں کہ یہ بچوں کو بگاڑ دیں گے۔ وہ آپ کے لیے تو واچمین کی حیثیت سے آپ جھوم کے کمائیے، لیکن وہ آپ کے لیے واچمین کی حیثیت سے ہو گئی ہے۔ آپ کے بچوں کی دیکھ بھالی، وہ گھر کو میراث میں چھوڑ کے جائیں گے، اس کی دیکھ بھالی، یہی کام ان کا رہ گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں گھر میں کون ہے؟ بڑا سا بڑی محل بنا ہوا، بڑی بڑی بلڈنگ کئی منزلوں کی بنی ہوئی، صرف دو بوڑھے بوڑھیاں رہتی ہیں واچمین کی حیثیت سے۔ تو میرے بھائیوں ان سے دور نہ کریں۔ اور یہ بھی اہمیہ ہے کہ دادا دادی کے خاندان کے جو لوگ ہیں، یعنی باپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں، ان کا نام و نشان تک بچوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن نانا نانی کے گھر کی گلی گلی کونا کونا بچوں کو معلوم ہے۔ ہم نواسے نواسیوں یعنی نانا نانی کے گھر میں اتنا چھوڑنے کے عادی ہو گئے بچوں کو کہ دادا دادی کو دشمن ان کی نظر میں دکھا رہے ہیں۔ اس لیے اس المیہ کو ہمیں سدھارنا ہوگا، اس المیہ کو سدھارنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی جو تربیت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، اس کا ہاتھ پورے برتن میں گھوم رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم باللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ ہم بھی بچوں کے ساتھ بیٹھے تو غور کریں اس نے بسم اللہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، کھانے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا کھا رہا ہے۔ اسی طرح سے کھانا بہت سارے بچے گراتے ہیں، انہیں آداب سکھائے، نعمت کی قدر سکھائے، انہیں کس طرح سے پانی پینا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لڑکے سب للہ، کھانا جب شروع کرو تو بسم اللہ کہو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ کتنے بچے لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں، ماں باپ اس پر غور نہیں کرتے۔ باہر کا آدمی آ کر دیکھتا ہے جب کسی دعوت میں ان کا سامنا ہو جاتا ہے تو رائٹ ہینڈ سے کھاؤ بیٹا، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، لیفٹ ہینڈ سے کھانا سنت نہیں ہے، شیطان اس سے کھاتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں اسی سے کھاتا ہے، اسی کا عادی ہو گیا، ہمارے لاڈ پیار میں اس کو عادی بنا۔ پہلے دن سے آپ چوٹ کرتے عادت ڈالتے تو یہ عادت اس کے اندر نہ آتی۔ وکل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھا بیٹا، وکل مما یلیک، پورے برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت اپنے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے علمی مجالس سے بچوں کو جوڑیں، بڑوں کی صحبت میں بچوں کو رکھیں تاکہ ان سے بولنے کا، بات چیت کا سلیقہ۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو ہی طریقہ نہیں معلوم ہے، ایک دوسرے کو ماں بہن نوازتے رہتے ہیں، تو اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ان کی صحبت میں چھوڑے بھی یا نہ چھوڑے۔ جب دیکھو تو پان گٹکا سگریٹ ان سے بچہ انہی سے سیکھے گا، ان کی صحبت میں کیا چھوڑا جائے۔ اس لیے اپنی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اس کی پابندی بھی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اسلام اپنے بچوں کو اسلامی اخلاق اور اسلامی تربیت سے مالا مال اور مزین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں بھی حقوق میں کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اوپر جو عائد ذمہ داریاں ہیں اللہ رب العالمین تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم نے جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین مسلم امت کی حفاظت فرما، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ جن کے یہاں اولاد کی قلت ہے اللہ ان کے یہاں کثرت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جن کو تو نے صاحب اولاد بنایا ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی اور ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔